رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توبۃ نصوحا کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے، جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا۔ جبکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توبۃ نصوحا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی التجا کرتے ہیں۔ یا یا
معلوم ہوا توبۃ النصوح ہی سچی توبہ ہے۔ اے کاش ہمیں بھی یہ توبہ کرنے اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایسی توبہ ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں بھی توبہ کرنے کی کئی ترغیبات موجود ہیں۔ آئیے توبہ کرنے کے بارے میں 3 احادیث طیبہ سنتے ہیں۔ فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والے کے لیے رات دن توبہ کے ساتھ فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تمہیں ندامت ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہوں، شرعی تقاضوں کے مطابق کی جانے والی سچی توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ جس طرح ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح سچی توبہ کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک یہ شرائط نہ پائی جائیں تو توبہ سچی توبہ نہیں کہلائے گی۔ عموماً ہمارے یہاں توبہ کا مطلب یہ دیا جاتا ہے کہ بندہ کچھ غلط کام کر لے تو فوراً استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، یا اپنی مادری زبان میں ہی ہنستے مسکراتے بغیر کسی اظہار ندامت اور پشیمانی کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ الفاظ کہہ دے، یا کانوں کو ہاتھ لگا دیے جائیں اور توبہ توبہ کی صدا بلند کی جائے۔ حالانکہ سچی توبہ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو اسے سچی توبہ نہیں کہیں گے۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا اس پر شرمندگی ہو۔ نمبر 3، ترک گناہ، یعنی توبہ کرتے وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا بھی پایا جائے۔ نمبر 3، یہ پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ جو کہ اس کے رب کی نافرمانی تھی اسے رب کی نافرمانی سمجھ کر نادم و پریشان ہو اور اسے فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم یعنی پکا ارادہ کرے، جو پارہ کار طریقہ اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہر گناہ کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی یعنی ازالہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ آئیے اس بارے میں تفسیر صراط الجنان کی جلد 4 صفحہ 230 سے چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نماز قضا کی، رمضان کے روزے نہ رکھے، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ
اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی بھی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ کریم کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہو، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا حق مہر۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے اور اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہو، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے اور اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہو، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے اور اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب کریم کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ کریم کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً سچی توبہ تب ہی کہلائے گی جب اس کی شرائط پر بھی عمل کیا جائے، لہذا توبہ کے جو بھی تقاضے ہوں ان پر عمل بھی ضروری ہے۔ یقیناً سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سچی توبہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے، سچی توبہ قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، سچی توبہ رحمت الہی کا مستحق بناتی ہے، سچی توبہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے، سچی توبہ جہنم سے بچاتی ہے، سچی توبہ غضب الہی سے امن دلاتی ہے، سچی توبہ دنیا کے غموں کو بھی دور کر دیتی ہے، سچی توبہ آخرت کی مشکلات کا بھی خاتمہ کرتی ہے، سچی توبہ انسان کے باطن کو ستھرا کر دیتی ہے، سچی توبہ رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ ہے، سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے، سچی توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ الغرض سچی توبہ دنیا و آخرت کے کئی فوائد کا سبب ہے۔ آئیے سچی توبہ کرنے والوں کے کچھ واقعات، ان سے حاصل ہونے والے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباد بن عباد محلبی فرماتے ہیں، بصرہ کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کو خیر آباد کہہ کر زہد و تقویٰ کی راہ اختیار کر لی، مگر پھر دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور دنیا کا عیش و عشرت طلب کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا، اس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے، ہر طرح کے ساز و سامان
عظیم الشان محل کو آراستہ کرایا، ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا، وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے، انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے، بادشاہ لوگوں کو بلاتا تو وہ عظیم الشان محل اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر تعریف و خوشامد کرتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا، اس کے اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے آلات موسیقی اور کھیل کود کا سامان تھا، وہ ہر وقت دنیاوی مشاغل میں مگن رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں، تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے سلسلے میں مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے خاص وزیر و مشیر اور عزیز اس کے پاس رہنے لگے، دن رات کھیل کود میں مشغول رہتے اور بادشاہ کو مشورے دیتے کہ اس طرح محل بنواؤ، فلاں چیز اس کی آرائش کے لیے منگواؤ، فلاں معمار سے بنواؤ، الغرض روزانہ اسی طرح مشورے ہوتے اور عظیم الشان محلات بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی۔ ایک رات وہ تمام لوگ کھیل کود میں مشغول تھے، محل کی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خود ہنسے یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں، تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ